السلام علیکم بس ڈرامہ سیل میری زندگی ہے تو جس کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کامیار شادی والی رات کافی دیر سے آیا اس کو نشے کی حالت میں دیکھ کر آئرہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کامیار سے شادی کرنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا، اس لیے برداشت تو کرنا پڑے گا۔ شادی کی اگلی صبح آئرہ تو اٹھ چکی تھی مگر کامیار ابھی سو رہا تھا۔ آئرہ باہر نکلی تو اس نے کامیار کی دادی کو اکیلی بیٹھی دیکھا تو وہ ان کے پاس چلی گئی اور یہی پوچھتی ہے کہ کامیار کیا روز اتنی دیر سے آتا ہے؟ تو کامیار کی دادی نے آئرہ کو بتا دیا کہ کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہو گیا تھا جب تمہارے ساتھ تھا، لیکن اب پھر سے اتنے بجے اور اسی حالت میں آتا ہے۔ شاید وہ آئرہ سے کہیں کہ تم تیار ہو کر کوئی اچھا سا ڈریس پہن کر نیچے آ جاؤ، اس لیے آئرہ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شور کی آواز سے کامیار کی نیند خراب ہو گئی تو وہ آئرہ سے یہی کہتا ہے کہ بتاؤ مجھے کیا مصیبت ہے، کیوں نیند خراب کر رہی ہو میری؟ تو آئرہ اسے یہی کہے گی کہ اتنی دیر تک کون سوتا ہے، جس پر کامیار اسے یہی کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں اتنی دیر تک، اور اگر تمہیں مجھ سے مسئلہ تھا تو نہ کرتی شادی، تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ تو آئرہ نے بھی آگے سے جواب دے دیا کہ ہاں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گی اور میں اپنے کام بھی کروں گی، تمہاری نیند خراب ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کمرے سے جا سکتے ہو۔ کامیار اسے غصے میں یہی کہتا ہے کہ آئندہ مجھ سے ایسے بات مت کرنا، لیکن آئرہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گی۔ ادھر آئرہ کی والدہ بھی آئرہ کے لیے بہت پریشان ہے، وہ اپنے شوہر سے یہی کہتی ہے کہ مجھے آئرہ کی فکر ہو رہی ہے، کل شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں کامیار کا رویہ آئرہ کے ساتھ کیسا ہوگا۔ تو عرفان صاحب یہی کہتے ہیں کہ کامیار کا رویہ، نیا گھر، آئرہ یہ سب جانتی تھی، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے، اب بھگتے سب کچھ۔ کامیار جو فاریہ سے ملنے گیا اس کے گھر کے باہر جا کر گاڑی کا ہارن بجاتا ہے، فاریہ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو کامیار اسے یہی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں بہت تھوڑی سزا دی ہے، تھوڑی اور بنتی ہے۔ تو فاریہ بھی آگے سے یہی کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھوں مرنا بھی منظور ہے۔ کامیار یہی کہے گا تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنی گاڑی کو فل سپیڈ پر چلاتا ہے۔ فاریہ تو ڈر رہی تھی، وہ کامیار کو روکتی ہے لیکن کامیار گاڑی نہیں روکے گا، ہو سکتا ہے کہ سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے، ان کو بچاتے بچاتے کامیار کی گاڑی کہیں جا لگے اور دونوں کو ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی ایکسیڈنٹ میں فاریہ کی موت ہو جائے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری پریڈکشن، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس بار فاریہ کی موت ہو جائے گی یا پھر سے بچ جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔